اس مہینے کے اندر یہ لیلۃ القدر کی رات عطا کی، یا آخری عشرے کے اندر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیلۃ القدر کو تلاش کرو، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربهم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ فرمایا اللہ رب العالمین نے کہ ہم نے اس رات کے اندر قرآن مجید کو اتارا۔ لیلۃ القدر کیا ہے؟ وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ فرمایا یہ وہ رات ہے جو 1000 مہینے سے بھی افضل ہے۔ جو بندہ اس رات کے اندر عبادت کرتا ہے گویا کہ اس نے 82 سال عبادت کر لی ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا۔ فرمایا اس رات اللہ کی رحمت کے فرشتے اترتے ہیں، حضرت جبریل امین آتے ہیں۔ ایک حدیث پاک کے اندر آتا ہے، یہ حدیث پاک فضائل اعمال کے اندر حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا نور اللہ مرقدہ نے نقل کی ہے۔ فرمایا اس رات کے اندر حضرت جبریل امین اللہ کے حکم سے فرشتوں کی ایک بہت بڑی جماعت کے ساتھ دنیا کے اوپر تشریف لاتے ہیں۔ ان کے ہاتھ کے اندر سبز رنگ کا جھنڈا ہوتا ہے، وہ جھنڈا آ کر بیت اللہ شریف کے اوپر لہرا دیتے ہیں۔ حضرت جبریل امین فرمایا فرشتوں کو حکم کرتے ہیں جاؤ دنیا کے اندر پھیل جاؤ، اور فرمایا حضرت جبریل امین کے 600 ہاتھ ہیں، ان میں سے اپنے 2 ہاتھ پھیلاتے ہیں۔ ان کے 2 ہاتھ جو ہیں اس سے مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک سارا کا سارا ایریا کور ہو جاتا ہے۔ فرمایا فرشتوں کو وہ حکم کرتے ہیں جاؤ دنیا کے اندر پھیل جاؤ، جہاں بھی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے امت کے لوگ اللہ سے مانگ رہے ہیں جا کر ان کی دعاؤں پر آمین کہو۔ جو اللہ کے قرآن کی تلاوت کر رہا ہے جا کر اس کا قرآن سنو، جو ذکر کر رہا ہے جا کر اس کی ذکر میں شامل ہو جاؤ۔ جا کر جو اللہ سے کوئی مشکل والا بیٹھا ہے اللہ سے اپنی حاجت مانگنا چاہتا ہے، کوئی مصیبت والا بیٹھا ہے اللہ سے اپنی مصیبت دور کرانا چاہتا ہے، رو کر اللہ سے دعا مانگ رہا ہے، تم جا کر ان سے ان کی دعاؤں کے اوپر آمین کہتے چلے جاؤ۔ راولپنڈی شہر کے اندر وہ دیکھو بسم اللہ کالونی کے اندر علی المرتضیٰ مسجد کے اندر اعتکاف والے بھی بیٹھے ہیں، اعتکاف والوں سے ہٹ کر آج 25 کی رات کے اندر بھی بیٹھے ہیں۔ یہ اللہ والے تنہائی کے اندر بیٹھ کر ایک کونے کے اندر بیٹھ کر آنسو بہا کر اللہ سے رو کر مانگ رہے ہیں۔ وہ جو کچھ مانگتے جائیں تو ان کی دعاؤں کے اوپر آمین کہتے جاؤ۔ اور حدیث پاک کے اندر آتا ہے فرمایا حضرت جبریل امین آتے ہیں، آ کر اس ایمان والے کو مصافحہ کرتے ہیں، آ کر ایمان والے کو سلام کرتے ہیں۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ ہمیں آ کر حضرت جبریل امین نے لیلۃ القدر کی رات کو مصافحہ کیا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب جبریل امین آئیں گے اس وقت آپ کے دل کے اوپر اللہ کے انوارات کی بارش ہوگی، اللہ کی رحمت کی بارش ہوگی۔ جب وہ آپ سے مصافحہ کریں گے آپ کا دل نرم ہو جائے گا، آپ کی آنکھوں میں سے آنسو ڈبڈبا آئیں گے، آپ کا اللہ کے ساتھ باتیں کرنے کا دل کرے گا، عبادت کرنے کا دل کرے گا، اللہ سے مانگنے کا دل کرے گا، ذکر اذکار کرنے کا دل کرے گا، قرآن کی تلاوت کرنے کا ذکر کرے گا۔ اگر اس رات کے اندر آ کر تمہیں عبادت کرنے کا شوق پیدا ہو جائے سمجھ لو اللہ کے نوری فرشتوں کے سردار حضرت جبریل امین نے آ کر آپ سے مصافحہ کیا۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، اللہ کے حکم سے آتے ہیں حضرت جبریل امین، سلام فرمایا سلام کرتے ہیں، سلام کرتے ہیں، یا حتی مطلع الفجر، یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت مولانا عبدالمالک صاحب نے بھی آپ کو اس بارے میں تفصیل سے بتایا ہوگا۔ میرے بھائی رمضان المبارک کے اس آخری عشرے کے اندر، اس آخری عشرے کی جتنے راتیں باقی ہیں 1-2 چیزوں کا اہتمام کر لو، اللہ پاک تمہیں لیلۃ القدر کی سعادتیں بھی نصیب فرما دے گا۔ اللہ اکبر۔ ایک تو نماز با جماعت پڑھنی کوشش کرو، ہر نماز با جماعت ادا کرو،
بالخصوص عشاء کی نماز با جماعت ادا کرو، صبح کی نماز با جماعت ادا کرو، صبح کی نماز پڑھ کر اشراق تک سونے کی کوشش نہ کرو، اشراق تک اللہ کا ذکر کرو، اشراق تک قرآن کی تلاوت کرو۔ تھوڑا سا وقت ہوتا ہے وہ بڑا قیمتی وقت ہوتا ہے، کیونکہ ہی حتی مطلع الفجر، اگر لیلۃ القدر کی رات ہوگی تو آپ صبح کی نماز کے بعد بھی بیٹھ کر جو ذکر اذکار قرآن کی تلاوت تسبیحات کریں گے وہ بھی آپ کا لیلۃ القدر کے اندر شمار ہوگا۔ اللہ کی قسم اگر لیلۃ القدر کے اندر تھوڑی سی گھڑی بھی آپ کو نصیب ہوگی تو آپ کے 82 سال اللہ کی عبادت کے اندر شمار کر دیے جائیں گے۔